السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہم اہل بیت اطہار کی سیرت طیبہ کا موضوع پڑھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے متعلق ہے۔ ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش 608 ہجری میں ہوئی۔ نام و نسب: جویریہ نام قبیلہ خزاعہ کے خاندان مستلق سے ہیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: جویریہ بنت حارث ابی زرار بن حبیب بن عائد بن مالک بن جزیمہ، یہ مستلق قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کے والد حارث بن ابی زرار بنو مستلق کے سردار تھے۔ جویریہ کا اصل نام برہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر جویریہ رکھ دیا۔ حضرت جویریہ کا پہلا نکاح اپنے ہی قبیلہ میں مصافع بن صفوان ذی شفر سے ہوا تھا۔ غزوہ مریسع اور نکاح ثانی: جویریہ کا باپ اور شوہر مصافع دونوں دشمن اسلام تھے، چنانچہ حارث نے قریش کے اشارے سے یا خود سے مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو مزید تحقیق کے لیے حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی کو روانہ کیا۔ انہوں نے واپس آ کر خبر کی تصدیق کی تو 2 شعبان 5 ہجری کو مدینہ طیبہ سے اسلامی فوجیں روانہ ہوئیں اور مریسع میں جو مدینہ منورہ سے 9 منزل پہ ہے پہنچ کر قیام کیا، لیکن حارث کو یہ خبریں پہلے سے پہنچ چکی تھی، اس لیے اس کی جمعیت منتشر ہوگی۔ وہ خود بھی کسی طرف نکل گیا، لیکن مریسع میں جو لوگ آباد تھے انہوں نے صف آرائی کی اور دیر تک جم کر تیر برساتے رہے۔ مسلمانوں نے دفعتاً ایک ساتھ حملہ کیا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ 11 آدمی مارے گئے اور باقی گرفتار ہوئے، جن کی تعداد تقریباً 600 تھی۔ مال غنیمت میں 2000 اونٹ، 5000 بکریاں ہاتھ آئیں۔ لڑائی میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، اور اس لڑائی میں ان کے خاوند مارے گئے تھے۔ اب جو بھی لوگ قیدی ہو کے آئے تھے ان تمام کو لونڈی اور غلام بنا کر تقسیم کر دیا۔ جویریہ ثابت بن قیس کے حصہ میں ہے۔ انہوں نے ثابت سے درخواست کی کہ میرے ساتھ مکاتبت کر لو، یعنی مجھ سے کچھ روپیہ لے کر چھوڑ دو۔ ثابت نے 9 اوقیہ سونے پر مکاتبت کر لی۔ سب سے بہترین واقعہ جو یہاں پیش آتا ہے، جویریہ کا باپ حارث جو عرب کا رئیس تھا، جب حضرت جویریہ گرفتار ہوئی تو حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالاتر ہے، میں قبیلے کا سردار ہوں اور عرب کا رئیس ہوں، آپ اسے آزاد فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ جویریہ کی مرضی پر اس بات کو چھوڑ دیا جائے؟ تو حارث نے جا کر اپنی بیٹی سے کہا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری مرضی پر تجھے رکھ دیا، دیکھ مجھے رسوا نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا پسند کرتی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اب یہاں پہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عظیم خاتون ہے۔ جو ہی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے نکاح ہوتا ہے تو تمام اسیران جنگ جو اہل فوج کے حصہ میں آ گئے تھے اسی لمحہ سب صحابہ کرام نے انہیں آزاد کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ایک عجیب جملہ کہا، جس خاندان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی وہ خاندان غلام نہیں رہ سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کسی عورت کو جویریہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا۔ ان کے سبب سے بنی مستلق کے سینکڑوں گھرانے آزاد کر دیے گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ساری احادیث بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اخلاق: آپ زاہدانہ زندگی بسر کرتی تھی۔ ایک دن صبح کو مسجد میں دعا کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور دیکھتے ہوئے چلے گئے۔ دوپہر کے قریب آئے تب بھی ان کو اسی حالت میں پایا کہ وہ دعا فرما رہی ہیں۔ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے گھر تشریف لائے تو روزہ سے تھی. جویریہ سے دریافت کیا کہ کل روزہ سے تھی؟ بولا نہیں. فرمایا تو کل رکھو گی؟ جواب ملا نہیں. ارشاد ہوا پھر تم کو افطار کر لینا چاہیے. دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ میں 3 دن روزہ رکھتے تھے. ان 3 دنوں میں ایک دن جمعہ کا ضرور ہوتا تھا. بہرحال حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی خاتون تھی. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 70 سال کی عمر میں ماہ ربیع الاول 56 ہجری میں وفات پائی. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن صورت اور حسن سیرت دونوں میں یکتا تھی. مدینہ منورہ کے گورنر مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. عزیز دوستو، ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کی معلومات رکھنا ہم سب کی ضرورت بھی ہے اور ہم سب کے ایمان و اسلام کا تقاضا بھی ہے. یہ مختصر سی آج کی ہماری ویڈیو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی متعلق تھی. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ الرحمن آگے آنے والے ٹاپک بھی ہم مکمل ازواج مطہرات کی سیرت کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عشرہ مبشرہ کی سیرت کو پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم عمل میں زندگی میں برکت عطا فرمائے، ہر طرح کی خوشیوں سے نوازے.